روم و یونان ایرانی بادشاہی کے مد مقابل دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت رومیوں کی سلطنت و حکومت تھی۔ روم و یونان کی تہذیب بھی بہت قدیم و شاندار اور ان کے علوم فنون اور شوکت و عظمت مشہور آفاق ہو چکی تھی۔ طب، ریاضیات، منطق، فلسفہ و حکمت وغیرہ کی ترقی میں دنیا کا کوئی ملک بھی یونان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس ملک میں سقراط، بقراط، لقمان، افلاطون اور ارسطو پیدا ہو چکے تھے۔ اس ملک میں سکندر جیسا فتح مند اور ملک گیر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ یونانی کیسر، جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا، نہ صرف بادشاہ بلکہ دینی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باوجود ان مادی اور علمی ترقیات کی 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں روم اور یونان اس قدر ذلت اور پستی کی حالت کو پہنچ چکے تھے کہ ایران کی تاریکی روم و یونان کی تاریکی سے ہرگز زیادہ نہ تھی۔ جس طرح ایران میں ہر مقروض اپنے آپ کو بطور غلام بیچ ڈالتا تھا، اسی طرح یونان میں غلاموں کی کئی قسمیں تھیں۔ ایک قسم غلام کی ایسی تھی کہ وہ یونان سے باہر دوسرے ملکوں میں لے جا کر نہیں بیچی جاتی تھی، لیکن عام طور پر اکثر غلام غیر ملکوں میں لے جا کر اسی طرح فروخت کیے جاتے تھے جس طرح گھوڑے، بیل، اونٹ، بکری وغیرہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ آقا اپنے غلام کو اس طرح قتل کر دینے کا حق رکھتا تھا جس طرح کوئی شخص اپنے مویشی کو ذبح کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بیچ ڈالتے اور دوسروں کا غلام بنا دیتے تھے۔ روم و یونان میں غلاموں کو شادی کرنے کا اختیار نہ تھا۔ ان میں اور ان کی اولاد میں کوئی قانونی رشتہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی بستی عیسیٰ علیہ السلام سے 200 برس بعد تک عیسائیوں میں راہبوں کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، لیکن 6 صدی میں راہبوں کی یہ کثرت شام و یونان اور روم میں ہو گئی کہ ہر شخص جو عزت و تکریم کا خواہاں ہوتا رہبانیت اختیار کر لیتا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم عورتوں میں بھی رائج ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ خانقاہ جو راہب مردوں اور راہب عورتوں کی قیام گاہیں تھی، قابل شرم حرکات کا مقام بنی۔ بعض راہب صحرا نشین بھی تھے۔ عورتوں کی جائز عزت اور والدین کی تعظیم قطعاً مفقود ہو چکی تھی۔ چوری، دھوکہ بازی عام طور پر رائج تھی۔ گداگری معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جو طوفان رہبانیت کا لازمی نتیجہ تھا، توحید اور رب پرستی کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ زاہدوں، راہبوں اور مذہبی پیشواؤں کی خدمت گزاری سے رضامند کر لینے کے ذریعے سے نجات کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا تھا۔ امراء و غرباء کو اپنا خادم اور ان سے بطور غلام خدمت لینے کو اپنا جائز حق سمجھتے۔ بادشاہ اور سپہ سالار رعایا کا مرتبہ حیوانوں سے برتر نہیں جانتے تھے، اور کاشتکاروں کی تمام محنت و مشقت کے نتیجے پر خود قابض ہو کر بقدر قوت لا یمود ان کے لیے کچھ قدر قلیل چھوڑ دیتے تھے۔ مصر کی قدامت کا تصور اور مصری تمدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام میں مصر، ابو الہول کے مجسمے اور موجودہ زمانے میں تہ خانوں سے برآمد ہونے والی اشیاء سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے، لہذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تو وہ بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی اماجگاہ بن گیا۔ مصر پر ایرانیوں، یونانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کیے اور بہت دنوں تک قابض و متصرف رہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ ان حملہ آوروں کی تہذیب و تمدن نے بھی مصر پر اپنا اثر ڈالا ہوگا، اور مصریوں کی تہذیب نے ضرور ترقی کی ہوگی۔ عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا۔ مصر کی آبادی کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، مگر اسلام کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ہر ایک اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔
عیسائیت کی حالت مصر میں بت پرستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصر میں تمام وہ مصائب موجود تھے جو کسی ذلیل سے ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ رومی و یونانی جو فاتح و حکمران قوم سمجھے جاتے تھے، رعایا کو چوپایوں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے۔ جو عیب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود تھے وہ سب کے سب زیادہ خراب حالت میں مصر کے اندر دیکھے جاتے تھے۔ غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں رائج تھی۔ قتل و غارت گری کے لیے ترغیب دہ اصول و قواعد بنا لیے گئے تھے۔ قتل انسان معمولی تفریح گاہوں کے لیے سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو خودکشی کی ترغیب دی جاتی تھی۔ غرض کہ مصر کی تاریکی بھی کسی ملک کی تاریکی سے کم نہ تھی، اور تہذیب و شائستگی کی علامات مصریوں کے اعمال و اخلاق سے بالکل معدوم تھی، اور جہالت و تاریکی جس قدر چاہو موجود تھی۔